أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے 19ویں پارے میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 48، 49 اور 50 کی توفیق عطا فرمائی. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، وہی اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے، بشراً خوشخبری بنا کر، بین یدی رحمتہ، اس کے سامنے اپنی رحمت سے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور وہی اللہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آسمان سے پانی کو نازل کرتے ہیں، طہورا، جو پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لنحیی بہ بلدۃ میتا، تاکہ ہم اس کے ساتھ ایک مردہ شہر کو زندہ کریں، ونسقیہ مما خلقنا انعاما، اور ہم اس پانی کے ذریعے سیراب کرتے ہیں ان میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا، انعامن چوپائے، واناسیہ کثیرا، اور بہت سے انسان، بہت سے لوگوں کو یہ پانی سیراب کرتا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا، اور البتہ بے شک ہم نے اس پانی کو گردش میں رکھا ہوا ہے، ہم اس پانی کو گھماتے ہیں ان کے درمیان، لیذکروا، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں. فابا اکثر الناس الا کفورا، تو اکثر لوگوں نے انکار کر دیا مگر یہ کہ وہ ناشکرے ہوتے ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پانی کی نعمت کا ذکر فرمایا، اور گزشتہ آیات میں، گزشتہ درس میں جو آیات گزری، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورج اور یہ سایہ، یہ دن اور یہ رات، ان نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح اللہ اس سورج کے ذریعے دن رات کو بناتا ہے. سورج طلوع ہوتا ہے اس کو دن کہہ دیتے ہیں، سورج غروب ہو جاتا ہے اسے رات کہہ دیتے ہیں. اور پھر یہی وہ سورج ہے کہ جب روشنی ڈالتا ہے زمین پر تو جو درمیان میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے اور وہ روشنی زمین تک نہیں پہنچ پاتی، اس نے حصے کو ہم سایہ کہتے ہیں. الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کا رب کس طرح سائے کو بڑھاتا ہے؟ تو آپ نے غور فرمایا کہ اس میں سورج اصل میں بنیادی کردار رکھتا تھا. اسی سورج سے دن رات بنتے ہیں، اور اسی دن رات کے لیے اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ وَجَعَلَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہی اللہ ہے جس نے رات کو لباس بنایا، جو چھپانے کے قابل چیزیں ہیں ان کو چھپا دیتا ہے، ڈھانپ دیتی ہے یہ رات. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور جو نیند ہے اس کو اللہ نے راحت کی چیز بنایا ہے. اس نیند کے ذریعے انسان سکون پاتا ہے. اس لیے انسان کو اپنی نیند کو پورا کرنا چاہیے. اور یہ نیند
اور یہ دن اور یہ رات، یہ جو اللہ نے نعمتیں بتائیں، یہ اصل میں اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے جس طرح تم رات کو سو جاتے ہو، صبح اٹھ جاتے ہو، وجعل النہار نشورا، اور ہم نے دن کو اس طرح بنایا ہے کہ تم صبح پھر دوبارہ اٹھ کھڑے ہوتے ہو کام کاج کے لیے، بالکل اسی طرح ایک دن اللہ تمہیں ایک طویل نیند سلا دے گا جسے موت کہتے ہیں۔ جس طرح اللہ تمہیں ہر روز صبح سویرے اٹھاتا ہے، بیدار کرتا ہے، تم پھر زندگی گزارنے والے، دیکھنے والے، بولنے والے، چلنے پھرنے والے انسان بن جاتے ہو، ہر روز تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ یہ وہی اللہ لمبی نیند سلا کر پھر دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اٹھا دے گا۔ اللہ نے ہمیں دنیا کی اپنی ان نعمتوں کو جو خود اللہ نے پیدا کی ہیں، اس کے ذریعے اللہ نے آخرت کو سمجھایا۔ یہ وہی اللہ ہے جو تمہیں نیند میں سلاتا ہے، اور جو نیند ہے اس کے بارے میں محاورہ بولا جاتا ہے کہ النوم اخو الموت، النوم اخو الموت، کہ یہ نیند ہوتی ہے یہ موت کا بھائی ہے، موت کی مثال ہے، موت کی نظیر ہے، بالکل موت کی طرح ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جن جن حضرات کو سونے کی دعائیں یاد ہیں اور اٹھنے کی دعائیں یاد ہیں، وہ دعاؤں کا ترجمہ ذرا ذہن میں لے کر آئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی دعا کیا سکھائی۔ بسمک اللہم اموت و احیا، سونے سے پہلے یہ دعا مانگو، بسمک اللہم اموت و احیا، اس اللہ کے نام کے ساتھ جو مجھے موت بھی دیتا ہے پھر زندگی بھی دیتا ہے۔ حالانکہ یہ سونے لگا ہے، حالانکہ یہ سونے لگا ہے، مرنے نہیں لگا، لیکن دعا کیا سکھائی گی؟ بسمک اللہم اموت و احیا، اس اللہ کا نام لے کر میں سوتا ہوں جو مجھے موت بھی دے گا اور مجھے زندگی بھی دے گا۔ سونے سے پہلے سکھایا کہ دیکھو سونے سے پہلے موت کو یاد کر کے سویا کرو، اس لیے موت سے پہلے توبہ و استغفار کرنا مفید ہے، اس لیے سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیا کرو، توبہ اور استغفار کر کے سویا کرو۔ اور جب بیدار ہوتے ہیں تو ذرا بیداری کی دعا بھی ذہن میں لے آئیں، پھر اس کے ترجمے کو ذہن میں لے آئیں۔ جب انسان نیند سے اٹھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا سکھائی، اس کا ترجمہ عرض کروں گا تو آپ کو حیرت ہوگی۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ الحمدللہ، نیند سے بیدار ہوا ہے، ابھی مرا نہیں تھا، نیند سے بیدار ہوا، لیکن دعا کیا سکھائی جاتی ہے؟ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی احیانا بعد ما اماتنا، جس نے ہمیں زندہ کیا ہمارے مرنے کے بعد۔ ابھی ہم کچھ دیر پہلے مرے ہوئے تھے۔ موت میں بھی یہی ہوتا ہے نا، جسم پڑا ہوا ہوتا ہے، یہ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا، پاؤں بھی نہیں ہلا سکتا، چل بھی نہیں سکتا، ہنس بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، کوئی بات سمجھ بھی نہیں سکتا، ساری کیفیات موت والی نیند کے اندر۔ اے اللہ، تو نے مجھے سلا دیا تھا بالکل مرنے کی طرح۔ احیانا بعد ما اماتنا، اے اللہ تو نے ہمیں زندہ کیا ہمارے مرنے کے بعد، تیری تعریف ہے، تیرا شکر۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف دوبارہ جی اٹھنا ہے، یعنی ایک دفعہ ہم پھر مریں گے، لمبی زندگی سوئیں گے بڑے آرام سے، پھر اس کے بعد اللہ دوبارہ اٹھائے گا اور پھر جنت میں بھیجے گا یا جہنم میں بھیجے گا۔ یہ اللہ نے ہمیں گزشتہ آیات میں سکھایا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ جو سایہ ہے اس کے بارے میں ایک اور ذہن میں رکھ لیجیے گا، ابھی چونکہ اگلے مہینے میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ سائے سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ وہ میں نے مثل ثانی بتایا تھا کہ ایک لکڑی 1 فٹ گاڑ لیں، اس کا ایک سایہ ہوتا ہے،
18 مئی کو، یہ جو اپریل چل رہا ہے 18 مئی دوپہر 2:20 پر پورے پاکستان میں آپ اس 2:20 پر ایک لکڑی گاڑ لیجیے گا 18 مئی اور دوپہر 2:20 پر آپ لکڑی ایک گاڑ لیجیے گا. اس وقت اس بھٹے کا، اس لکڑی کا جو سایہ ہوگا نا، اس پر مارکر سے لکیر لگا لیجیے. عجیب بات بتا رہا ہوں، یہ عین کعبہ ہوگا 18 مئی دوپہر 2:20 پر یہ عین کعبہ ہوگا، کیونکہ 18 مئی کو 2:20 پر بالکل خانہ کعبہ کے اوپر سورج ہوگا. 2:20 پر بالکل خانہ کعبہ کے اوپر سورج ہوگا. آپ پاکستان کے اندر کوئی چیز گاڑیں گے، اس کا جب سایہ لگائیں گے تو اس میں سے جو لکیر نکلے گی نا، وہ سیدھی خانہ کعبہ تک. تو اپنے گھروں کا قبلہ درست کر لیجیے. اس سائے کے ذریعے اپنے گھروں کا قبلہ بالکل صحیح قبلہ معلوم ہو جائے گا. یہ بھی سائے کے ذریعے، اور یہ بھی کرنے والا اللہ، یہ بھی کرنے والا اللہ. سارا سال خانہ کعبہ کے اوپر سے سورج نہیں گزرتا، 18 مئی کو گزرتا ہے بالکل اوپر. یہ اللہ کا نظام. آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہوا، پانی، بارش، اپنی قدرت بتائی ہے. یہ بھی میری قدرت ہے. نہ ہوا انسان نے بنائی ہے، نہ پانی انسان نے بنایا، نہ یہ بارش انسان کے بس میں ہے. یہ سب پیدا کرنے والا اللہ ہے. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. یہ وہی اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اس سے پہلے اپنی رحمت کے ساتھ خوشخبری بناتا ہے. یہ ہوائیں جن سے محسوس ہو جاتا ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے. آپ حضرات کو اندازہ نہیں ہوگا اللہ نے کیا کہا ہے. یہ صرف ان کو اندازہ ہوگا جو خیبر پختونخوا کے علاقے کے لوگ ہیں، بلوچستان کے لوگ ہیں، میدانی علاقے کے لوگ ہیں، کہ وہ بارانی زمین جہاں بارش سے سیراب ہوتا ہے، ان لوگوں سے پوچھیے گا یہ آیت کا مطلب. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. وہی اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اس سے پہلے خوشخبری بنا کر کہ وہ زمین میں ہل چلاتے ہیں. عجیب بات ہے، وہاں پانی نہیں ہے، وہاں نہریں بھی نہیں ہیں، وہاں چشمے بھی نہیں ہیں ان زمینوں کے اندر. اور وہ فصلیں کیسے اگاتے ہیں کہ جب ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ بارش کا موسم آنے والا ہے، بارش ہوگی، تو وہ ہل چلاتے ہیں، زمین میں ہل چلاتے ہیں، دانا ڈال دیتے ہیں، اور پھر آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. اور جب مخصوص ہوائیں چلتی ہیں جس میں ان کو نمی کا احساس ہوتا ہے، اس سے وہ اندازہ کر لیتے ہیں اب بارش برسنے والی ہے. پھر وہ زمین کے اندر جب دانا ڈالتے ہیں اور بارش برستی ہے، اس سے اللہ پودے اگاتا ہے اور کوئی ان کے پاس چارہ کار نہیں ہوتا. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ. یہ وہی اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے. پھر اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا. یہ ہوا، یہ سورج، یہ پانی. آپ سب سائنس میں پڑھتے ہیں، بہت سارے نوجوان بیٹھے ماشاءاللہ میٹرک کر رہے ہیں، میٹرک کے امتحان دے رہے ہیں، پڑھتے ہیں، ان سب کو معلوم ہے. یہ جنرل سائنس جو پڑھتا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ یہ بارش کیسے ہوتی ہے. اللہ کا نظام، بارش کیسے ہوتی ہے کہ سورج یہ سمندر کے اوپر اپنی گرمی اتارتا ہے، تپش اتارتا ہے. اس سورج سے بخارات اٹھتے، وہ بادل بن جاتے ہیں. اچھا، وہ سمندر کے اوپر بخارات بنتے ہیں، پھر اللہ ہواؤں کو چلاتا ہے. وہ ہوائیں ان بادلوں کو لے کر چلتی ہیں. ادھر جانا ہے یہ اللہ ہی بتاتا ہے، ادھر جانا ہے اللہ ہی بتاتا ہے. پھر وہی بخارات کس طرح اتنے 1000 فٹ کی بلندی پر وہ بالکل پانی کے ٹکڑے بن جاتے ہیں، برف بن جاتی ہے، ٹھنڈک. اور پھر اس کے بعد وہ بادل ان کو لے کر چلتے ہیں. کئی لاکھ
ٹن پانی، کئی ملین ٹن پانی ہوتا ہے بادلوں کے اندر، اور پھر وہ جہاں اللہ نے برسانا ہوتا ہے وہاں اللہ اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، پھر وہی بخارات جو جم کر پانی بن جاتے ہیں وہی اتر جاتے ہیں۔ کبھی وہ جمع ہوا پانی ہوتا ہے، کبھی وہ جمع ہوا پانی ہوتا ہے، اس کو آپ اولے کہہ دیتے ہیں، اس کو آپ یالہ کہہ دیتے ہیں، اور وہ بھی بڑے بڑے ٹکڑے ہوتے ہیں پانی کے۔ یہ بھی اللہ کا نظام ہے کہ وہ شکر ہے وہ ٹکڑے پورے نہیں، کئی کئی من کے ٹکڑے ہوتے ہیں بادلوں کے اندر وہ برف کے، اور اگر وہ ایک ٹکڑا نیچے اتر آئے نا بغیر توڑے اللہ کے، ہاں اللہ نے اس کو توڑا نہ ہو تو وہ ایک کار کے لیے وہ ایک ٹکڑا ہی کافی ہے، ایک کار کے لیے وہ ایک ٹکڑا ہی کافی ہے۔ اتنا اللہ کا کرم ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بھیجتا ہے جس کو آپ اولے کہتے ہیں۔ ہوتی وہ برف ہے لیکن وہ نیچے آتے آتے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے برف کے ہو جاتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ بارش کے قطرے بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ ہے جو اس پانی سے بخارات کو اٹھاتا ہے، اور وہ بخارات پھر اس کے بعد بادل بن جاتے ہیں، ان بادلوں کو اللہ ہوا سے چلاتا ہے۔ یہ صرف ان حضرات سے پوچھیں جو ہوائی جہاز چلاتے ہیں، جو ایئر لائن کمپنیوں کے مالک ہیں، ان سے پوچھیں کہ وہ ایک ہوائی جہاز کو چلانے کے لیے کتنے لاکھ من پیٹرول خرچ کرتے ہیں، تب وہ ہوائی جہاز، ایک ہوائی جہاز 400-500 بندوں کو لے کے چلتا ہے، اور وہ اللہ جو کئی ملین ٹن پانی کو دے کر ہواؤں کو اور بادلوں کو چلاتا ہے نا، وہ ہواؤں سے چلاتا ہے۔ اور پھر وہی اللہ جانتا ہے کہ کہاں، هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ، وہی اللہ بارش نازل کرتا ہے۔ وانزلنا من السماء ماء، اللہ کہتا ہے ہم نے نازل کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں سوال بھی کیا ہے ایک جگہ، یہ سب کچھ کر کے نا پھر اللہ نے سوال بھی کیا ہے، اَأَنزَلْتُمُوهُ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یہ بارش اتارنے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ اللہ نے سوال بھی کیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ سائنس بھی یہی سب کچھ کہتی ہے۔ یہ جتنا آبی نظام ہے نا، یہ بخارات کا، بارش کا نظام، یہ سارا آج سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے، سائنس تصدیق کرتی ہے، لیکن سائنس صرف یہ کہتی ہے کہ یہ سورج کے ذریعے تپش پہنچتی ہے، حرارت پہنچتی ہے، پانی گرم ہو کر بخارات کی صورت میں اوپر اٹھتا ہے، پھر ان کو ہوائیں لے کر چلتی ہیں، پھر اس کے بعد یہ بارش برستی ہے۔ سائنس یوں کہتی ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن بھی سب کچھ یہی کہتا ہے، لیکن پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ بس سائنس اور اسلام میں اتنا سا فرق ہے، سائنس اور اسلام میں صرف اتنا سا فرق ہے۔ آپ اپنے بچوں کو پورا چیپٹر پڑھائیے سائنس کا، بارش کا پورا نظام پڑھائیے، اور اس چیپٹر کے آخر میں صرف اتنا کہہ دیجئے یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو وہ ساری سائنس دین بن جاتا ہے، وہ ساری سائنس اسلام بن جاتی ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہنا ہے کہ کرنے والا اللہ ہے۔ یہ جو کچھ ہم نے چیپٹر میں پڑھا ہے یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو ساری سائنس کیا بن جائے گی؟ اسلام بن جائے گی، دین بن جائے گی۔ اللہ کہتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ ایک مقصد اس پانی کا یہ ہے کہ طہورا، طا کی زبر کے ساتھ، ایک لفظ عربی میں ہے طہور، طہور طا کی پیش کے ساتھ، وہ بھی عربی میں، اس کا معنی پاکی حاصل کرنا، اور جب طا کے اوپر زبر آ جائے نا تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جس سے پاکی حاصل کی جائے۔ یہ دونوں لفظوں میں فرق ہے۔ طہور کا معنی طا کے پیش کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے پاک ہونا، اور طہور کہتے ہیں اس چیز کو جس سے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے آسمان سے جو پانی نازل کیا اس سے تم پاکی حاصل کرتے، کپڑا ناپاک ہو گیا آپ 3 دفعہ دھو لیں پاک ہو گئے، اس میں کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ لوگوں کا بنایا ہوا، یہ لوگوں کا اپنے ذہن سے بنائی ہوئی بات ہے کہ جی کلمہ پڑھیں گے تو پھر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کر دھوئیں گے تو پھر کپڑے پاک ہوں گے۔ یہ انسان کی ذہن کی بنائی ہوئی بات ہے، اس کا تعلق وحی الہی کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ صرف 3 مرتبہ کپڑے کو دھوئیے، یہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ سہولت صرف مسلمانوں کے لیے ہے،
بنی اسرائیل کے اندر کپڑا اگر ناپاک ہو جاتا نا، کہیں خون لگ جاتا تھا، کہیں پیشاب لگ جاتا تھا کپڑے کے اوپر، تو اس کا صرف آسان سا ایک ہی طریقہ تھا کہ اتنے حصے کو کینچی سے کاٹ کر پھینک دیجیے۔ بہت اچھی طرح یاد رکھیے، بنی اسرائیل کے اندر کپڑے کو پاک کرنے کا صرف یہی طریقہ تھا۔ آپ کو آسان لگ رہا ہوگا کہ کپڑے کے اوپر پیشاب گر گیا، خون لگ گیا، پیپ لگ گئی، تو اس حصے کو کاٹ کر پھینک دیجیے، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ان کے ذریعے اللہ نے ہمیں کتنی سہولت دے دی کہ صرف کیا کرنا ہے، 3 بار دھونا ہے پانی سے، پاک ہو جائے گا۔ ایک تو اللہ نے اس لیے پانی اتارا، ایک مقصد تو اس آیت میں یہ بتایا کہ ہم نے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے تاکہ اس سے پاکی حاصل کی جا سکے۔ یہ نجاست حقیقیہ جو نظر آتی ہے، خون، پیپ، پیشاب کا خانہ، یہ نجاست نظر آتی ہے، اس کو دھو کر پاک کر سکتے ہیں۔ اور ایک نجاست حکمیہ ہے جو اللہ نے طریقہ بتایا اس سے پاک حاصل کرنے کا، پاکیہ وہ ہے بے وضو ہونا، بے غسل ہونا، اس کو کہتے ہیں نجاست حکمیہ۔ وہ پانی سے آپ کیسے پاک کرتے ہیں، کیسے حاصل کرتے ہیں، اس نجاست سے چھٹکارا کیسے پاتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے طریقہ بتایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، آپ سب کے سب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب آئے تو اس آیت نمبر 6 پر عمل کر کے آئیں، یعنی وضو کر کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے وضو کا طریقہ بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ 4 فرض بتائے اللہ نے وضو کے۔ دیکھو جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز پڑھنے لگو نا، تو تم فغسلوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بھی دھو لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو بھی دھو لو، اور وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں پر مسح بھی کر لو، وارجلکم، اور اپنے پاؤں کو بھی دھو لو۔ یہ تمہارا وضو ہو گیا۔ باقی یہ 4 فرض، باقی سنتیں۔ وضو کے اندر 4 فرض وہ جو قرآن سے ثابت ہو، تو وضو کے اندر 4 کام یہ فرض ہیں: ہاتھوں کو دھونا، چہرے کو دھونا، سر پہ مسح کرنا اور پاؤں دھونا، یہ 4 فرض ہیں وضو کے اندر۔ باقی سب سنتیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، وہ سب سنتیں، 3 بار دھونا، وہ سب سنت۔ اور اللہ نے اسی آیت میں غسل کا طریقہ بھی بتایا، غسل سے بندہ کیسے پاک ہوتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور جب تم حالت جنابت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو۔ اس کے 3 فرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ نمبر 1 کلی کرنا، بہت غور سے، اس لیے کہ الحمدللہ 30 سال کالجز یونیورسٹیز میں پڑھاتا رہا نا، وہاں بہت دفعہ ایسا ہوا کہ 18-19 سال کے نوجوانوں سے میں نے لکھوایا، پوچھا نہیں، لکھوایا، بیٹا لکھو غسل میں کتنے فرض ہیں۔ یقین جانے 18-19 سال کا بچہ FSC کا، BSc کا، یا ایون یہ کہ جو ڈاکٹر فرسٹ پروف میں جو ڈاکٹر بن رہے تھے نا، ان تک سے یہ سوال کیا کہ لکھ کر، زبانی نہیں، اس لیے کہ وہ سارے ہال میں سے 360 ڈاکٹر پڑھتا تھا ایک کلاس میں، تو اگر وہ ایک بھی صحیح بتا دے گا ساروں کو پتہ چل جائے گا، میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے میں کہتا تھا لکھیں کہ غسل میں کتنے فرض ہیں۔ یقین جانے کہ 360 ڈاکٹروں میں سے 2-3 ایسے ہوتے تھے جو کہ بتاتے تھے غسل کے 3 فرض کون سے۔ راز کی بات بتاؤں، 3 ہیں، کیا ہے، کوئی زیادہ مشکل تو نہیں، اور چھوڑتے وہ کس کو تھے۔ 90% نوجوان کس چیز کو چھوڑتے ہیں غسل کے 3 فرضوں میں سے، اور وہ ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ کوئی جناب 10 فرض لکھتا تھا، کوئی 5 فرض لکھتا تھا، کوئی 6 فرض لکھتا تھا۔ اس میں فرائض میں یہ بھی تھا شیمپو استعمال کرنا۔ میرے پاس تحریر ریٹرن آتا تھا میرے پاس جواب، کوئی شیمپو لگانا غسل میں فرض، اور کوئی برش کرنا، اور کوئی جناب تولیہ استعمال کرنا، یہ بھی لکھا ہوتا تھا۔ تو نہانے کے بعد تولیہ استعمال کرنا فرض، اور نہیں لکھتے تھے ناک میں پانی ڈالنا نہیں لکھتے تھے۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت، ہمارے جوان بہت لمحہ فکریہ، ہمارے بچے جوان ہو جاتے ہیں، ہماری بچیاں جوان ہو جاتی ہیں، 18 سال 19 سال ہمارے درمیان رہتے ہیں۔ ہم ماں باپ کو ایک دن توفیق نہیں ہوتی کہ ان کو یہ تو بتا سکے کہ غسل میں 3 فرض ہوتے ہیں۔ لمحہ فکریہ آئی، اور اللہ نے ہمیں سمجھایا پاکی حاصل۔ دیکھو میں نے
آسمان سے پانی نازل کیا ہے، اس میں طہورا، یہ پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ بچوں کو اور بچیوں کو پاکی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو۔ مرو اولادکم، بخاری شریف کی حدیث، مرو اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب 7 سال کے ہو جائیں، اور جب 7 سال کے ہو جائیں بچوں کو بالکل پرفیکٹ طریقے سے وضو کرنا آنا چاہیے اور غسل کرنا آنا چاہیے۔ کوئی مشکل نہیں ہے بچوں کو سکھانا، آپ کو معلوم ہے بہت اچھی طرح بچے کتنے ذہین ہوتے ہیں۔ 7 سال کے بچے کو مکمل طور پر صحیح طریقے سے وضو کرنا آنا چاہیے، مکمل طور پر صحیح طریقے سے غسل کرنا آنا چاہیے۔ بڑے ہو کر آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی سکھانے کی۔ کاش کہ ہم اس پر بھی محنت کر لیں۔ انزلنا من السماء ماء طہورا، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا تاکہ لوگ اس سے پاکی حاصل کریں۔ اور دوسرا مقصد پانی نازل کرنے کا کیا ہے؟ لنحیی بہ بلدۃ میتا، تاکہ پورا شہر جو مردہ ہو چکا ہے ہم اس کو زندہ کر دیں۔ لنحیی بہ بلدۃ میتا، جو شہر پورا مردہ ہے ہم اس کو زندہ کر دیں۔ کتنے علاقے ہیں جو بالکل بے آباد ہوتے ہیں، ذرا اس میں گھاس نہیں اگتی، لیکن یہی وہ آسمان سے نازل ہونے والا پانی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کھیتیاں اگاتا ہے، اس میں سے ہمارے لیے رزق اگاتا ہے۔ اللہ زندہ کرتا ہے مردہ زمین کو۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور یہی وہ اللہ ہے کہ جو اس آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر نُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا، پھر پلاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم پلاتے ہیں انہی کو جن کو ہم نے پیدا کیا ہے، انعاما و اناسیا کثیرا، لوگوں کو اور بہت سارے انسانوں کو۔ آج آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی کی بہت بڑی بنیاد صرف پانی پر ہے۔ زندگی کی بہت بڑی بنیاد انسان اور جانوروں کی بنیاد پانی پر ہے، اور یہی وہ پانی ہے جس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، جس کا ذکر آئندہ درس میں انشاءاللہ باقی ہوگا کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کی کتنی قدر کرنی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کی قدر کرنا کیسے سکھایا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پانی کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف اس پانی کے نظام کو جس طرح اللہ اتارتا ہے اس میں غور و فکر کر کے اللہ ہمیں اللہ پر ایمان پختہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تو نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، بغیر مانگے عطا فرمائیں۔ یا اللہ یہ پانی کی نعمت، یہ ہوا کی نعمت، یہ سورج کی نعمت، یہ دھوپ کی نعمت، یہ روشنی کی نعمت، یا اللہ تو نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ان سب چیزوں کا خالق ہے، یا اللہ ہمیں اللہ کی بات مان کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ قرآن حکیم جس کا ہم درس سنتے ہیں یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اے اللہ اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کتاب کی خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب احباب، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ سب کو جنت الفردوس نصیب فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔